إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد ادب و احترام حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور حاضرین جلسہ، مجھے موضوع دیا گیا ہے علماء کی ذمہ داریاں اور بنیادی فرائض۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس موضوع پر آپ حضرات سے خطاب کروں۔ علماء کی ذمہ داریاں اور بنیادی فرائض، یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اولاً تو مجھ جیسے ہیچ اور بے پڑھے لکھے اور ان پڑھ اور جاہل آدمی کے لیے اس عظیم موضوع پر گفتگو کرنا ممکن نہیں، اور کوئی صاحب گفتگو کریں بھی تو وقت بہت زیادہ چاہیے۔ یہ جو موضوع ہے اس کی بہت ساری شقیں ہیں، ان تمام شقوں کو گھیرنا اور تمام شقوں کو بیان کرنا، اپنے خطاب میں جمع کرنا، اور وہ بھی مختصر وقت میں تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن میں آپ حضرات کی دعاؤں کے سہارے اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اسی مناسبت سے میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث کا انتخاب کیا ہے، اور وہ مشہور حدیث ہے۔ اس حدیث کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم اٹھانے کی صورت یہ نہیں ہوگی کہ دلوں میں سے کھرچ کر نکال لیا جائے۔ رات میں آدمی سویا
بہت بڑا علامہ تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا محدث تھا، بہت بڑا فقیہ تھا، اور صبح کو اٹھا تو جاہل ہو کر اٹھا۔ یہ صورت علم کے اٹھانے کی نہیں ہوگی، کوئی ہیک نہیں کرے گا۔ بندہ رات کو سویا، اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے تھے، رات میں کسی نے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا، صبح کو اٹھ کر اکاؤنٹ کو دیکھتا ہے تو بالکل زیرو۔ سویا تو مالدار تھا، زکوٰۃ دینے والا تھا، اور اٹھا تو غریب ہو گیا، زکوٰۃ لینے والا ہو گیا۔ اس طرح ہیک کر کے علم نہیں اٹھایا جائے گا کہ آدمی سویا تو بہت بڑا عالم تھا اور جاگا تو وہ سارا علم چلا گیا اور جاہل بن کر اٹھا۔ یہ صورت نہیں ہوگی، بلکہ علم کے اٹھائے جانے کی صورت یہ ہوگی کہ علماء علماء یکے بعد دیگرے رخصت ہوتے رہیں گے، اور بعد والے ان کی جگہ لینے کے قابل نہیں ہوں گے، اور سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ علماء گئے، بعد والے جگہ لینے کے قابل نہیں ہیں، تھوڑے بہت تھے وہ گئے، بعد والے جگہ لینے کے قابل نہیں ہیں، تھوڑا بہت ان کو آتا تھا وہ گئے، بعد والے جگہ لینے کے قابل نہیں ہیں۔ یوں ہی سلسلہ چلتا رہے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا، اور صورت کہاں تک پہنچے گی؟ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، مگر دینی ضرورتیں باقی رہیں گی۔ عالم تو باقی نہیں رہے گا مگر دینی ضرورتیں باقی رہیں گی۔ تو چودھری صاحب سے اپنے دنیاوی امور میں مشورہ لیا کرتے تھے، دینی امور میں بھی اسی کو سردار بنا لیں گے، مسائل بھی اسی سے پوچھیں گے۔ حتیٰ اذا لم یبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کوئی عالم رہا ہی نہیں۔ چودھری صاحب، چیئرمین صاحب، سردار صاحب، وہ دنیاوی معاملات میں مشورے دیا کرتے تھے، اور لوگ دنیاوی معاملات ان سے پوچھ پوچھ کر حل کرتے تھے، وہ اپنی دینی باتیں بھی ان سے ہی پوچھیں گے، اور وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے آتا نہیں، وہ اپنی حقیقت محسوس کرے گا، بے عزتی محسوس کرے گا، تو بغیر علم کے وہ فتوے جھاڑے گا، اور فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ مشہور حدیث ہے، میں نے اس کا سیدھا سا ترجمہ کیا، اور اس حدیث کا سبق یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ دین کی اور علم کی حفاظت ہو تو پیچھے والوں کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی محنت پہلوں نے کی ہے۔ اس حدیث کا یہ سبق ہے۔ میرے سامنے طلبہ بیٹھے ہیں، میرے سامنے علماء بیٹھے ہیں، خاص طور پر ہمارے لیے اس حدیث میں سبق ہے۔ اپنے اساتذہ کو پڑھو، انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی، علم حاصل کرنے کے لیے کن احوال سے ان کو دوچار ہونا پڑا، اس سب کو پڑھو، اور پھر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو، اور انہوں نے جتنی محنت کی ہے اتنی ہی ہمیں بھی کرنی ہے۔
بلکہ اس سے زیادہ کرنی ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ علم دین اپنی اصل صورت پر باقی رہے اور کمان جاہلوں کے ہاتھ میں نہ جائے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کمر ہمت کسیں، محنت کا تہیہ کریں، اپنے اساتذہ کو پڑھیں، اور انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد کی ہے ہم بھی وہ جد و جہد کریں۔ مجھے اپنے والد حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین تھے، ان کی ایک بات یاد آئی۔ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ میں طالب علمی کے زمانے میں علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ کا خادم تھا۔ علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ یہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، بڑے آدمی تھے۔ دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس ہونا چھوٹی بات نہیں ہے، وزیر اعظم کسی ملک کا بننا چھوٹی بات ہے، مگر دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس بننا آسان نہیں ہے۔ ہمارے ہندوستان میں مودی جی ہے، چائے بیچا کرتے تھے، 11 سال سے وزیر اعظم ہے، لیکن کیا کوئی چائے بیچنے والا دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس بن جائے گا؟ دارالعلوم دیوبند تو بہت دور کسی چھوٹے سے مدرسے کا صدر مدرس نہیں بن سکتا، شیخ الحدیث نہیں بن سکتا۔ علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس ہے، کتنا بڑا مقام ہوگا آپ اندازہ کرو۔ میرے والد نور اللہ مرقدہ ان کے خادم تھے جب طالب علم تھے، اور علامہ بلیاوی کے گھر کا سودا سلف لانے کی ذمہ داری میرے والد کی تھی۔ جب حضرت کو جو بھی گھر میں ضرورت ہوتی تو فرماتے کہ سعید فلاں چیز لے آؤ، تو والد صاحب بازار جا کر لے کر آتے تھے۔ والد صاحب فرماتے ہیں حضرت کو جو تنخواہ ملتی تھی وہ 20 دن چلتی تھی، آخری 10 دنوں میں علامہ بلیاوی کے گھر میں کچھ نہیں رہتا تھا، تنخواہ ختم ہو چکی، اور اس کے بعد جو کچھ میں لاتا تھا سب ادھار لاتا تھا، اور پھر جب مہینہ پورا ہوتا اور تنخواہ ملتی تو حضرت جو ہیں والد صاحب کو پیسے دے کر کہتے سعید جاؤ لوگوں کا ادھار چکتا کراؤ۔ والد صاحب فرماتے ہیں میں نے بارہا اس کا مشاہدہ کیا تو میرے دل میں ایک بات آئی، دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس جب وہ اس حال سے گزر سکتا ہے کہ تنخواہ پورے مہینے کے لیے کافی نہیں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہماری کیا حقیقت ہے، ہمیں بھی اس حال سے گزرنا پڑے گا۔ اور اس دن میں نے طے کیا، تہیہ کیا کہ چاہے کسی بھی حال سے گزروں، کتنی ہی پریشانیاں آئیں، یہ جو لائن ہے اس لائن کو کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ یہ اپنے استاذ کے احوال کو دیکھ کر تہیہ کیا تھا، ورنہ میرے پیارو آپ جانتے ہو، یہ حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، جانتے ہیں آدمی فارغ ہونے کے بعد پڑھانا شروع کرتا ہے، پھر شادی ہو جاتی ہے، جب شروع میں تنخواہ ملتی ہے اسے کافی محسوس ہوتی ہے، شادی ہو گئی تو کام چلتا ہے، مگر ہر سال نیا کیلنڈر چھپتا ہے، یہ 2019 کا بچہ، یہ 2020 کا بچہ، یہ 2021 کا بچہ، ہر سال نیا کیلنڈر چھپ رہا ہے۔ اب وہ تنخواہ ناکافی ہو جاتی ہے،
تو آدمی ہمت ہارتا ہے اور پھر ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتا ہے، اور 10 سال 12 سال پڑھانے کے بعد لائن چینج کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ لائن چینج کر دیتا ہے، وہ ہمت ہار جاتا ہے۔ والد صاحب فرماتے ہیں جب میں نے علامہ بلیاوی رحمہ اللہ کو اس حال سے گزرتے ہوئے دیکھا، میں نے اس وقت یہ طے کیا تھا کہ چاہے دنیا میں کسی بھی حالت سے گزروں، میں یہ لائن نہیں چھوڑوں گا۔ جب دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس ان احوال سے گزر سکتا ہے تو میری کیا اوقات ہے؟ اور اللہ کے فضل سے وہ جو طے کیا تھا انہوں نے اسے پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں برکت دی، اور وہ خود بھی دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس بنے اور شیخ الحدیث بنے، اور ان کا فیض پوری دنیا میں جاری ہوا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں شاگرد ان کے تیار ہوئے۔ آپ کے اس ملک میں بھی لاکھوں شاگرد ہیں الحمدللہ۔ اس طریقے سے علم باقی رہے گا۔ اگر سارے ہمت توڑ دیں گے اور سبھی محنتوں کو چھوڑ دیں گے تو علم اصل حیات میں باقی رہے گا یا رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا جائے گا؟ یقیناً وہ رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا جائے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ کمان جاہلوں کے ہاتھ میں آئے گی، وہ دنیا کے بھی سردار بن جائیں گے، دینی معاملات میں بھی سردار بن جائیں گے، اور لوگوں کی رہنمائی دین میں بھی کریں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، کمر ہمت کو کسو، پختہ ارادہ کرو، تہیہ کرو، عزم مصمم کرو کہ کسی بھی حالت سے گزروں، کسی بھی حالت سے دوچار ہونا پڑے، میں اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا خادم بنا کر رکھوں گا، ہمیشہ قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے رکھوں گا، اور ہمیشہ قرآن و حدیث میں لگا رہوں گا۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم کتابوں کے بجائے زیادہ توجہ موبائل پر دیتے ہیں۔ میرے سامنے میرے طلبہ بیٹھے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، موبائل نہیں۔ اعز مکان فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ متنبی نے کہا دنیا میں سب سے عزت کی جگہ گھوڑے کی زین ہے۔ آدمی لمبا چوڑا ہو، پگڑی باندھ کر گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جائے تو ہر آدمی کی نظر اٹھے گی، چودھری صاحب جا رہے ہیں۔ آدمی مرسیڈیز میں اور بہترین سے بہترین کار میں بیٹھ کر جائے، کوئی نہیں دیکھے گا کون جا رہا ہے، لیکن گھوڑے پر شان سے جائے ہر آدمی نظر اٹھا کر دیکھے گا کہ نہیں؟ اعز مکان فی الدنا سرج صابح، دنیا میں عزت کی جگہ گھوڑے کی زین ہے، پیٹھ ہے۔ وخیر جلیس فی الزمان کتاب، اور زمانے میں سب سے بہترین دوست کتاب ہے۔ اور میرے طلبہ جانتے ہیں، اگر کسی کا شعر ہو اور اس کے اندر کچھ گھسا دو، اپنی کوئی بات گھسا دو، تو اس کا نام ہے تضمین۔ متنبی نے کہا خیر جلیس فی الزمان کتاب، ہم تضمین کر سکتے ہیں، وشر جلیس فی الزمان جوال، بہترین دوست یہ کتاب ہے اور بدترین دوست یہ موبائل ہے۔ لہذا میرے عزیزو، کتابوں سے محبت کرو، اپنے اساتذہ کو پڑھو، اپنے اساتذہ کے اساتذہ کو پڑھو،
انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے کن مشقتوں کا سامنا کیا ہے اس سے واقفیت حاصل کرو، اور پھر اپنے آپ کو تیار کرو کہ جس طرح ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے، اساتذہ کے اساتذہ نے علم دین کے لیے مشقت برداشت کی، اپنے آپ کو خادم بنا کر رکھا، اپنے آپ کو وقف کر کے رکھا، ہم بھی انشاءاللہ اسی طرح اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا خادم بنا کر رکھیں گے۔ یہ تو ہے حدیث کا سبق۔ اور اگلی بات اب عرض کروں، علم کے لیے سواری چاہیے۔ علم پھیلنے والی چیز ہے اور اسے پھیلانے کا حکم ہے، اور پھیلنے والی چیز کو چلنا ہوتا ہے اور چلنے والے کو سواری چاہیے۔ اور علم کی سواریاں تین ہیں، رجال یعنی علماء، کتابیں، اور لسان یعنی زبان۔ اگر پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا تو کیسے علم دین پھیلے گا؟ اور پڑھنے والوں نے اس کو محفوظ نہیں کیا، کتابیں تیار نہیں کی، تو بھی ان کی محنتیں ان کی زندگی تک رہیں گی، اور جب وہ دنیا سے جائیں گے ان کا علم ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تو قیامت تک لوگ استفادہ کریں گے، علم حاصل کریں گے۔ اور تیسری سواری ہے زبان۔ علم دین کی زبان کیا ہے؟ علم دین کی اصل زبان ہے عربی، مگر کیا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ صرف عربوں کے لیے ہیں یا عجم کے لیے بھی ہے؟ وہ تو عرب اور عجم سب کے لیے ہے، پر جب تک عربی میں عرب میں تھا عربی، اور جب عرب سے نکلا تو اس کو دو سواریاں ملی، پہلے فارسی اور بعد میں اردو۔ دو سواریاں ملی عرب سے نکلنے کے بعد، اولاً سواری ملی فارسی، عربی کے بعد قرآن و حدیث کی شرح و وضاحت میں سب سے زیادہ جو کام ہوا وہ فارسی میں ہوا۔ عربی میں تو ہونا ہی تھا، وہ تو اصل زبان ہے۔ عربی کے بعد سب سے زیادہ جو کام ہوا وہ فارسی زبان میں ہوا، اور اس کے بعد سواری بن گئی علم دین کی اردو۔ اردو میں سب سے زیادہ کام ہوا۔ ہمارے بزرگان دین جن کے ساتھ ہم سب منسلک ہیں اور ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، ان کی زبان فارسی تھی کہ اردو تھی؟ اردو تھی، اور انہوں نے کام فارسی میں کیا یا اردو میں کیا؟ بس میرے پیارو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم دیوبندی باقی رہیں اور دیوبندی مکتب فکر کو صحیح طرح جانیں اور صحیح منہج پر رہیں، تو ہمیں اردو سے پیار کرنا ہوگا، ہمیں اردو کو پڑھنا ہوگا۔ اپنے اکابرین کو پڑھے بغیر ہم دیوبندی نہیں رہ سکتے۔ امریکہ میں حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ کے ساتھ تھا۔ ایک مجلس میں حضرت والی صاحب سے کچھ علماء ملنے آئے اور انہوں نے بات کہی کہ ہم اپنے بچوں کو اردو میں پڑھاتے ہیں، پھر عربی میں، پہلے اردو پڑھاتے ہیں پھر عربی پڑھاتے ہیں۔ بچوں پر ڈبل بوجھ پڑتا ہے، ان کی مادری زبان انگریزی ہے، اگر ہم ڈائریکٹ انگریزی میں پڑھا دیں تو کیا حرج ہے؟ ڈبل بوجھ، پہلے اردو پڑھو، اردو کو سمجھو، اور پھر عربی پڑھو، میزان پڑھو، علم الصیغہ پڑھو، ہدایہ پڑھو۔ بیچاروں پر ڈبل بوجھ پڑتا ہے، بیچ میں سے اردو ہٹا کر ہم انگریزی زبان ہی میں ڈائریکٹ ان کو کتابیں پڑھائیں تو کیا حرج ہے؟
والد صاحب نے کہا کوئی حرج نہیں، آپ انگریزی میں پڑھانا چاہو شوق سے پڑھاؤ، مگر میری بات یاد رکھنا، اگر تم اردو نہیں جانو گے، تمہاری نسل اردو نہیں جانے گی، تو تم ازہری تو بن سکتے ہو، تم مدنی تو بن سکتے ہو، مگر تم دیوبندی باقی نہیں رہو گے۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، اگر آپ غور کرو۔ انہوں نے کہا تم سب کچھ بن جاؤ گے، مگر تم دیوبندی باقی نہیں رہو گے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم دیوبندی باقی رہیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ ہم وہ مکتب فکر جو دیوبند سے چل کر ہم تک پہنچا اس پر ہم برقرار رہیں، تو ہمیں اردو سے محبت کرنی پڑے گی، اپنے اکابرین کو پڑھنا پڑے گا۔ جب آدمی کسی کی کتاب کو پڑھتا ہے تو مصنف کا جو فکر ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ اگر اہل حق کو پڑھو گے تو وہ فکر منتقل ہوگا، اور گمراہ لوگوں کو پڑھو گے تو وہ فکر منتقل ہوگا، اور انگریزی کی کتابیں پڑھو گے تو وہ فکر منتقل ہوگا، اور اردو کی کتابیں پڑھو گے تو وہ فکر منتقل ہوگا۔ آدمی جسے بھی پڑھتا ہے وہ فکر منتقل ہوتا ہے۔ پس اگر یہ چاہتے ہو کہ دیوبندی اور علماء دیوبند کا فکر ہم میں منتقل ہو اور ہم اصل دیوبندی باقی رہیں، جس پر ہمارے بزرگ تھے، جس پر ہمارے اساتذہ تھے، جس پر ہمارے ماں باپ تھے، تو ہمیں اردو سیکھنی ہوگی اور اردو پڑھنی ہوگی۔ اگر ہم اردو نہیں جانتے تو ہمارے اکابرین نے کیا لکھا ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آپ میری بات کو سمجھ پا رہے ہیں؟ اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اور ایک نسل کے بعد، دو نسل کے بعد، تین نسل کے بعد وہ سلسلہ جو ہمارے پاس آیا تھا وہ منقطع ہو کر رہ جائے گا، اور ہم بدعات کی طرف اور فرق ضالہ کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں آپ حضرات سے نہایت مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں، اپنے اکابرین کو پڑھنے کے لیے اردو کو سیکھنا ہے، اس لیے کہ اشاعت دین کی دوسری سواری یہ اردو ہے۔ اور ہم جس مکتب فکر کے ساتھ اور منہج کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں، ان کی زبان اردو تھی، انہوں نے کام اردو میں کیا ہے، ہمیں اسے پڑھنا ہوگا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا اس موضوع کے ایک جز کو تو میں نے یہ بیان کیا کہ علماء کی ذمہ داری کیا ہے، اپنے اکابرین کی طرح محنتیں کریں، اور بنیادی فریضہ کیا ہے، اپنے بڑوں کا جو منہج ہے اس کی حفاظت کریں، اور بڑوں کے منہج کی حفاظت کے لیے بڑوں کی جو زبان تھی اس زبان کو پڑھنا، ان کی کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ میرے والد نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اب دیوبند کے وایا قرآن و حدیث کی جو تشریح ہو رہی ہے صرف وہی معتبر ہے۔ دیوبند کے وایا یعنی علماء دیوبند نے اور علماء دیوبند کے منہج پر دنیا بھر میں جو علماء پھیلے ہوئے ہیں، وہ جو قرآن و حدیث کی تشریح کر رہے ہیں وہی معتبر ہے، وہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اس لیے میں کافی وقت ہو گیا، مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت بھی مکمل ہو گیا، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور اس درخواست کے ساتھ ختم کر رہا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیوبندی ہم باقی رہیں، علماء دیوبند کے ساتھ ہم جڑیں، تو ہمیں ان کی زبان سے بھی محبت کرنی ہوگی، ہمیں ان کی کتابیں بھی پڑھنی ہوں گی، اور جب ہم ان کی کتابیں پڑھیں گے تو وہ فکر ہماری طرف منتقل ہوگا۔
یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں اور یہ ہمارا فرائض منصبیہ ہے۔ مثال کے طور پر احادیث کو علماء دیوبند کس طرح شوٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ بظاہر روایتیں آپس میں متعارض ہوتی ہیں تو علماء دیوبند ان روایتوں کو شوٹ آؤٹ کس طرح کرتے ہیں، اس کی تشریح کیسے کرتے ہیں، یہ تو ہم جب ہی جانیں گے جب ہم علماء دیوبند کی کتابوں کو پڑھیں گے۔ اگر ہم نے ان کو پڑھا نہیں تو کیسے ہم اس منہج کو سمجھ پائیں گے؟ اس لیے حضرات علماء کرام سے اور بالخصوص طلبہ اعظام سے میری درخواست ہے کہ اپنے بزرگوں کی طرح، اپنے اساتذہ کی طرح، اپنے اکابرین کی طرح کمر ہمت کسیں، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے وقف کر ڈالیں اور پھر یہ طے کریں کہ کسی بھی مرحلے سے گزریں ہمیشہ قرآن و حدیث کے خادم بن کر رہیں گے، اور اس کے لیے جو کام ضروری ہے ضرور اس کو انجام دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔